بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پائن اسٹوڈیو کے اندر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ناظرین، اس وقت جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے. تو ناظرین، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد کنونشن سینٹر میں، جہاں پر اس وقت تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واللہ علی کل شیء قدیر. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں، یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، مدعا کیا تھا، یوں ہی تھا یا کوئی. روبی کہتی ہے انہوں نے اسلام کو پڑھنے کی بجائے اسلام پر حملے شروع کیے تاکہ ہمارے لوگ اس دین اسلام سے متاثر نہ ہو جائیں. اور یہ رپورٹ یوٹیوب میں پڑھی جا سکتی ہے، مسلم ڈیموگرافک، کہ اگر اسلام اپنی موجودہ روٹین سے، اگر اسلام اپنی موجودہ ترتیب سے دعوت و تبلیغ، مدارس، اسلامی سیاست اور خانقاہ پیری مریدی یہ چلتا رہتا تو 2035-40 تک مسلمان یورپ میں اکثریت آبادی میں چلے جاتے. اور اس کی رپورٹ میں آپ دیکھیں گے تفصیل. 95% یورپ اور امریکہ اور افریقہ کے جو لوگ حضور کو جانتے نہیں، ان کے پاس یہ پیغام بھیجنا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ انسانیت کے نبی ہیں اور بلکہ کائنات کے نبی ہیں. آپ سیرت طیبہ میں دیکھیں، جانور، حجر، شجر، جتنے بھی واقعات سیرت میں ملتے ہیں کہ کس کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاونت لی. حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ کا اعداد ملا. تو اس فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف
اور آپ کی صفت رحمت کو پوری دنیا میں اجاگر کیا جائے۔ عمرانو تم سوچ لو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے، نبی کے سامنے تم کیا منہ دکھاؤ گے کہ دنیا کے اندر ہمارا یہ اختیار تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چادر کو حضور سے چھیننا چاہتا تھا، ہم اس کو دنیا کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا فیصلہ کر کے ان کے گردنوں کو ہم کاٹ سکتے تھے، ان کو ہم نیست و نابود کر سکتے تھے، اور ہم نے یہ ایسا نہیں کیا۔ لہذا تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کی بادشاہت عارضی ہے، یہ دنیا کے ملک عارضی ہیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں عارضی ہیں۔ اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز جنت ہے۔ وہاں دیکھ لو تم کہ وہاں اپنے نبی کے سامنے تم کیا جواب دو گے۔ نبوت کے پروانے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب کیپٹن صاحب، بابا صاحب کے بارے میں آپ نے کہا، مجاہد ملت بد حریت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ، میں بھی ان کے خوشہ چینوں میں شامل ہوں، بلکہ ان کے خدنام میں شامل ہوں۔ جب آپ نے پارلیمنٹ میں جواب محضر نامہ کتاب لکھی قادیانیت کے خلاف، تو حضرت کے قریب ہم بیٹھتے تھے، صادقین اور کاذبین کے آیات حضرت فرماتے تھے جمع کر کے مجھے دو، آپ اس کا نوٹ فرماتے اور کاذبین کی ساری آیتیں جو ہے وہ مرزا لعین اور اس کے متبعین کے لیے فٹ کرتے تھے۔ تو آپ پڑوسی ملک میں دیکھیں، اللہ نے ایسا نظام قائم کیا، ایک صحافی گورنر صاحب سے ملنے گیا، کہا بھئی یہاں گورنر ہاؤس کہاں ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ یہاں گورنر تو ہوتا ہے لیکن ہاؤس نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ گورنر صاحب رکشے میں پیاز لے کر آ رہے ہیں، تو بتائے کہ حضور کی رحمت بھی یہی ہے، اس رحمت سے جو وجود ہوگا وہ نظام مصطفیٰ کا ہوگا۔ شفیق الامت حضرت ہزاروی کو پایا، بلکہ ایک دفعہ میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے عجیب انسان ہے۔ تو ایک دشمن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لی اس نے، اور معلومات لے کے ایمان قسمت کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دو باتیں اس نے کہی، ایک آپ کی سچائی کی تصدیق ہے، دوسرے جملے میں آپ سے عقیدت کا اظہار ہے۔ اس نے جو سچائی کی تصدیق کی ہے تو یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ سچے نبی ہیں۔ اپنے ایک حدیث میں واضح فرمائے کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، اور ویمسی الرجل مومنا ویصبح کافرا، کہ ایک شخص رات کو سوئے گا تو ایمان کی حالت میں ہوگا، لیکن صبح اٹھے گا تو ایمان وہ کھو چکا ہوگا، اور صبح وہ ایمان کی حالت میں ہوگا لیکن شام کو وہ اپنا ایمان ہار چکا ہوگا۔ کیوں ہار چکا ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی معمولی سے فائدے کے لیے وہ اپنا ایمان ہار چکا ہوگا۔ ان حالات میں جبکہ غرب وہ مسلمانوں کے خلاف ایک مٹھی ہو چکا ہے، ان حالات میں مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ ایک اشداء علی الکفار، کہ کفار پہ بہت سخت ہے، کفر کو برداشت نہیں کرتے، اور اس چیز کی، اس خصوصیت کی بات تو ہمارے علماء کرام نے کی بھی، کرتے رہیں گے آج سارا دن انشاءاللہ، کہ جو ختم نبوت کے خلاف جتنی بھی کوششیں غیر مسلم قوتیں کر رہی ہیں، اس کے خلاف ہم سب یکجا ہیں، اکٹھے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں۔ جو بھی مسلمان ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بات کرتے ہوئے بامحاورہ طور پر دیکھیں تو مطلب ہے کہ اے اللہ مجھے میری دعوت کو مجھ پر کھول۔ نمبر 2، ویسر لی امری، اے رب کریم میرا کام آسان فرما، یعنی مجھے اسباب عطا فرما۔ واحلل عقدۃ من لسانی،
اے اللہ مجھے عوام میں بات کرنے کے لیے عوامی زبان عطا فرما. یفقہو قولی اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا میری بات سمجھ پائے. تو تحفظ ناموس رسالت پر ہمیں بھی اس ترتیب پر عمل کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنے کام کو خود پر کھولنا ہوگا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کی اہمیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے. پھر ہم اس کام کو آگے پہنچانے والے بن سکتے ہیں. نمبر 2، ہمارے پاس اسباب، جتنی ہماری طاقت و قوت ہے اتنے ہم اسباب اختیار کریں. نمبر 3، ہمارے پاس ہر محفل کی گفتگو کرنے کا انداز ہونا چاہیے کہ ہم کالج اور مدرسے، مسٹر اور ملا کے فرق کو سامنے رکھ کے بات کر سکے تو یفقہو قولی ہماری دعوت کو دنیا سمجھے گی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں جگہ ملے گی. تو حضور دونوں جہانوں میں رحمت ہے. اس دین رحمت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے جن اصولوں اور جن اعمال کی اور دعوت کے جس انداز کی ضرورت ہے، ہمارے عمومی رویوں میں اس کا فقدان ہے اور اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں دعوت کا اسلوب عطا فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. وقال اللہ تبارک وتعالی وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے امیر حضرت مولانا اسعد محمود مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقاء کو اس عالمی بین الاقوامی رحمت کائنات اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے انعقاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. وقت کی روٹی دوستوں اس سے آگے دنیا کوئی بھی نہیں. قسم خدا کی بڑے بڑے محل رہ جائیں گے. میرے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ داتا گاؤں کے پاس سنت ہو، پگڑی ہو، مگر اس سے پہلے تمہیں کسی نے نہیں روکا دفاع ختم نبوت کے لیے. انتہائی
सआदत के लम्हात हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस आपकी सीरत मुतहरा के मौजू पर कमजोरी नजर आए तो उसको उछालें और अच्छाई नजर आए तो उसको छुपाएं। तो उससे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खलीलिन माकिरिन क़ल्बुहु यरआनी व ऐनाहु तरायानी इन रआ हसनतन दफनहा व इन रआ सय्यअतन अफ़शाहा। तो हम वो लोग बन गए, हम अपने माहौल में कमजोरियां ढूंढने के पीछे लग गए हैं। इस तरह तो आप दीमक की तरह अपनी जमात को अंदर अंदर से खा लेंगे, अपनी कुव्वत को खुद कमजोर कर रहे हैं। अपनी ताकत को बढ़ाओ। सियासत में आपका काम तब है अगर आपके पास ताकत है। والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها सियासी ज़ुआमा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शुरका ने एक मुत्तफ़िक़ा क़रारदाद की मंजूरी दी। क़रारदाद का मतन हस्ब ज़ैल है। नंबर 1, कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का ये आलमी इज्तिमा अक़वाम आलम को ये पैगाम देता है कि रहमत कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के नबी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपनी आखिरी किताब कुरान करीम में दो अल्फाज में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। इस आयत करीमा का तर्जुमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए नबी हमने आपको सारे ही इंसानों के लिए ऐसा रसूल बनाकर भेजा जो खुशखबरी सुनाए और खबरदार भी करे। सारी इंसानियत से अपील करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया जाए और आपकी सिफ़त का एतराफ़ किया जाए। नंबर 3 ये कि ये आलमी नुमाइंदा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर के तमाम आईनी और कानूनी इदारों से मुतालबा करता है कि मुहसिन कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और आपकी तौहीन को काबिल ताज़ीम जुर्म करार दिया जाए। नंबर 4 ये कि आलमी नुमाइंदा इज्तिमा
حکومت پاکستان سے خاص طور پر اور OIC کے تمام ممبر اسلامی ممالک سے عمومی طور پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور خاص طور پر آپ کی صفت رحمت کو عالمی نمائندہ اجلاسات میں اجاگر کیا جائے، اور یہ کہ نوجوانوں کی تعمیر کے لیے سیرت طیبہ کے دروس اور سیرت طیبہ پر مشتمل کتب کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ نمبر 5، رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے منتظمین پاکستان بھر سے آئے ہوئے ہزاروں علماء، مدرسین، تاجر، وکلاء، حکومتی نمائندگان، سیاسی جماعتوں ہمیں